السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نور راجپوت کا ناول ڈی این اے ایپیسوڈ 6. شہر کے ایک پرسکون کاروباری علاقے کے پرسکون کونے میں واقع اینیمل کیئر اینڈ پیٹ کلینک کے اندر کی فضا باہر سے بالکل مختلف تھی. اندر ہلکی سی فینائل، جانوروں کے شیمپو اور اینٹی سیپٹک لوشن کی ملی جلی بو تھی، جسے کاؤنٹر پر رکھے لیوینڈر کے برقی عطردان نے کافی حد تک ایک مسحور کن خوشبو میں بدل دیا تھا. نجف نے کلینک کا پچھلا شیشے کا بھاری دروازہ دھکیلا تو اوپر لگی چھوٹی سی پیتل کی گھنٹی یعنی ونڈ چارم نے ایک مدھم سی جلترنگ چھیڑی. بالوں کا جوڑا بنائے، گردن کے گرد اسکارف لپیٹے، وہ تھکی تھکی سی مگر پروقار انداز میں اندر داخل ہوئی. اس شہر میں اس کی واحد دوست ڈاکٹر سارا تھی، جس کا یہ کلینک تھا. ذہنی سوچوں سے تنگ آ کر وہ سارا سے ملنے آ جاتی تھی. یوں بھی ہسپتال نے اس کی زندگی سے سارے رنگ چرا لیے تھے. اس نے ایک گہری سانس لے کر چاروں جانب دیکھا. دوسری جانب موجود ریسیپشن بھی اس وقت خالی تھا. تبھی کلینک کے اندرونی چیمبر کا دروازہ کھلا اور سارا باہر آئی. سبز رنگ کے اسکربس پہنے اور گلے میں اسٹیتھوسکوپ لٹکائے سارا کے ہاتھوں میں اس وقت ایک چھوٹا سا سفید فلفی پرشین بلی کا بچہ تھا، جس کی ٹانگ پر پٹی بندھی ہوئی تھی. ارے نجف تم! سارا کی آنکھیں نجف کو اچانک سامنے دیکھ کر چمک اٹھیں. اس نے بلی کے بچے کو آہستہ سے اپنی اسسٹنٹ کے حوالے کیا اور نیپکن سے ہاتھ صاف کرتی ہوئی نجف کی طرف بڑھی. تم کیسے میرے غریب خانے پر تشریف لے آئی ہو؟ اس نے نجف کی طرف بازو پھیلاتے اسے قریب کیا. تم اسے غریب خانہ کہتی ہو؟ بہت ناشکری ہو پھر تو. نجف نے ایک پھیکی سی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی اور کلینک کے نرم چمڑے کے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنا ہینڈ بیگ ایک طرف رکھا. یقین نہیں ہو رہا کہ تم آئی ہو. سارا اسٹیتھوسکوپ اتارتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گئی. اس نے غور سے نجف کو دیکھا. بالوں کو سختی سے باندھا گیا تھا. چہرہ شفاف تھا مگر آنکھوں کے گرد ہلکے حلقے تھے. یوں لگتا تھا جیسے وہ کئی راتوں سے نہ سوئی ہو. وہ ایک خوش شکل لڑکی تھی مگر اب مرجھائی ہوئی لگ رہی تھی. انسانی مریض دیکھ دیکھ کر گھٹن ہو رہی تھی تو سوچا تمہارے پاس چلی آؤں. تمہارے ان بے زبان مریضوں کے بیچ بیٹھ کر شاید میرے دماغ کا شور کچھ کم ہو جائے. وہ نفاست سے مسکرائی. وہ نابی رنگ کا سوٹ اس پر جچ رہا تھا. تم ٹھیک نہیں ہو، ہے نا؟ سارا گہری نظروں سے نجف کا جائزہ لے چکی تھی. وہ اس کے چہرے کے پیچھے چھپے کرب کو پڑھ سکتی تھی. اس نے اسسٹنٹ کو 2 کپ چائے لانے کا اشارہ کیا اور خود نجف کی طرف متوجہ ہو گئی. میں ٹھیک ہوں. نجف کے صفائی دینے پر سارا نے سر ہلا کر بات کا رخ بدل دیا. تمہیں پتا ہے آج کلینک میں اتنی مچ ہے کہ مجھے خود اپنے لیے وقت نہیں مل رہا. ابھی صبح ایک جرمن شیفرڈ آیا تھا جس نے پورے کلینک کو سر پر اٹھا رکھا تھا، اور اب یہ بلی. خیر تم سناؤ، اسپتال کے کیا حالات ہیں؟ سارا نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا. نجف اسے نہیں دیکھ رہی تھی. شاید وہ اسے سن بھی نہیں رہی تھی. وہ اپنے سامنے رکھی میز کو گھور رہی تھی. گلاس ٹیبل میں اس کا ہلکا سا عکس ابھر رہا تھا. وہ نابی رنگ کا شرٹ ٹراؤزر جس پر کریم رنگ کا اسکارف گردن کے گرد لپیٹے، گہرے شہد رنگ بالوں کو ہم رنگ کلپ سے باندھے. نجف کو گلاس میں ابھرتا عکس اپنا نہیں کسی اور کا لگا. کیا جھوٹی گواہیوں سے دل پھٹ جایا کرتے ہیں؟ اس نے جیسے سارا کی بات سنی ہی نہیں. مطلب؟ سارا الجھی. مجھے یاد نہیں ہے سارا، مگر کافی عرصے سے، اور میں یہ بھی نہیں جانتی کتنا عرصہ ہو گیا ہے، مگر ایک جملہ ہے، ایک جملہ جس نے میرا سکون چھین لیا ہے. وہ کھوئی کھوئی سی کہہ رہی تھی. سارا سنجیدگی سے اسے سنتی رہی. اور جھوٹی گواہیوں سے دل پھٹ جایا کرتے ہیں، نجف نے زیر لب دہرایا اور پھر چہرہ اٹھا کر سارا کو دیکھا. کچھ جملے بہت ظالم ہوتے ہیں سارا.
مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے ارد گرد کا پورا معاشرہ ہی ایک جھوٹی گواہی پر کھڑا ہے، جہاں سچ دم توڑ رہا ہے۔ اس سے پہلے سارا کچھ کہتی اسی لمحے اسسٹنٹ چائے کی ٹرے رکھ گئی۔ سارا نے ایک کپ نجف کی طرف بڑھایا۔ کبھی کبھی ہو جاتا ہے، کچھ چیزیں ہمارے ذہن میں پھنس جاتی ہیں اور پھر بے چین کیے رکھتی ہیں۔ تم خود کو ہلکان مت کرو۔ چائے کا ایک گھونٹ لے کر سارا نے عام لہجے میں کہا، میں جاننا چاہتی ہوں۔ نجف نے دھیرے سے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ کیا؟ یہی کہ میرے اندر دھڑکتا دل کس کا ہے؟ بھیانک سی خاموشی چھا گئی۔ سارا کچھ بول ہی نہ پائی۔ نجف نے چائے کا کپ لبوں سے لگایا اور گلاس ڈور سے باہر دیکھنے لگی۔ موسم ابر آلود تھا۔ بہت عرصے بعد شہر میں بارش کا سماں ہوا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک فضول خواہش ہے۔ سارا نے اس کی تائید نہیں کی۔ تم فطری بھی کہہ سکتی ہو، یہ فطری خواہش ہے۔ سارا نے دوسرا گھونٹ بھرا اور پھر گفتگو کا رخ بدل دیا۔ تم شادی کب کر رہی ہو؟ نجف نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگاتے لگاتے روک دیا اور چونک کر اسے دیکھا۔ فی الوقت میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ وہ خفا ہوئی۔ یہ مذاق نہیں، حقیقت ہے، سارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں۔ میں ہنستی کھیلتی گھریلو اور پروفیشنل زندگی گزار رہی ہوں اور تم اب تک اسی ایک دائرے میں گھوم رہی ہو۔ آخر کب تک غیر شادی شدہ رہو گی؟ کوئی اچھا سا لڑکا دیکھو اور سیٹل ہو جاؤ۔ نجف نے منہ پھیر لیا۔ مجھے ان چکروں میں نہیں پڑنا سارا۔ میں اپنی اس ادھار کی زندگی اور اپنے کام سے خوش ہوں۔ لیکن سارا جانتی تھی بات صرف اتنی نہیں تھی۔ سارا نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھا، پھر کپ میز پر رکھا، آگے کو جھکی اور نجف کے چہرے پر نظر جمائے ایک غیر متوقع سوال پوچھا۔ کیا تم اب بھی سقراط کو پسند کرتی ہو؟ کیا تم اس کے لوٹ آنے کا انتظار کر رہی ہو؟ سقراط کا نام سنتے ہی نجف کا چہرہ یکدم سرخ ہو گیا۔ ہاتھ میں پکڑا کپ ہلکا سا لرزا۔ یوں لگا جیسے کسی نے سقراط کا نام لے کر اس کے حلق میں زہر انڈیل دیا ہو۔ کیا بکواس ہے یہ؟ نجف نے کپ کو میز پر اتنے زور سے پٹخا کہ چائے کی چند بوندیں باہر چھلک گئیں۔ تم جانتی ہو مجھے اس شخص سے، اس کے نام سے اور ان لا یعنی باتوں سے شدید چڑ ہے۔ تم ایسی بات کیسے کر سکتی ہو؟ وہ خود پر ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جبڑے بھیج چکے تھے۔ سارا کو پل بھر کے لیے افسوس ہوا، مگر وہ نجف کا یہ شدید رد عمل دیکھ کر ہولے سے مسکرا دی۔ وہ نجف کی رگ رگ سے واقف تھی۔ اگر ایسا نہیں ہے نجف، اگر تم واقعی اس سے نفرت کرتی ہو یا وہ تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، تو پھر تم شادی کیوں نہیں کرتی؟ سارا کا لہجہ کاٹدار تھا۔ آنٹی بتا رہی تھی کہ جب بھی کوئی تمہارے لیے رشتہ آتا ہے تم کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اسے مسترد کر دیتی ہو۔ اگر تمہارے دل میں کوئی نہیں ہے تو وہ جگہ خالی کیوں نہیں ہوتی؟ تم کسی دوسرے انسان کو اپنی زندگی میں داخل ہونے کی اجازت کیوں نہیں دیتی؟ دل؟ میرے پاس میرا دل ہے ہی کب؟ میرا دل بدلے ہوئے 5 سال ہو چکے ہیں۔ اس کا لہجہ روکھا سا تھا۔ دل بدل جانے سے کیا یادیں بدل جاتی ہیں؟ نجف نے تڑپ کر سارا کو دیکھا۔ مسئلہ بھی تو سارا یہی تھا۔ کاش یادیں بدل جاتی، کاش۔ سائنس کہتی ہے کہ دل صرف ایک پمپ ہے جس کا کام پورے جسم میں خون کی ترسیل کرنا ہے۔ جذبات، احساسات اور یادیں تو دماغ کا حصہ ہوتی ہیں۔ لیکن پھر ایسا کیوں ہے کہ جب یہ نیا دل میرے سینے میں دھڑکتا ہے تو مجھے ان چیزوں کا احساس ہوتا ہے جو 10 سال پہلے ختم ہو چکی تھیں؟ مجھے وہ چہرے، وہ باتیں، وہ اداسی کیوں تڑپاتی ہے جو میری ہے ہی نہیں؟ سارا نے اسے خاموشی سے بولنے دیا۔ دل بدل گیا، خون بدل گیا، میری زندگی بدل گئی، مگر کچھ یادیں اس نئے دل کے اندر ایسے جڑ پکڑ چکی ہیں جیسے وہ اس گوشت کے لوتھڑے کی اپنی جائیداد ہوں۔ کاش دنیا میں دماغ بدلنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا سارا۔ کاش کوئی ایسی سرجری ہوتی کہ انسان اپنے پرانے دماغ کو، اپنی یادوں کے اس پورے غلاظت کے ڈھیر کو نکال کر پھینک سکتا اور ایک بالکل نیا کورا دماغ لے کر جی سکتا۔
سارا اپنی جگہ سے اٹھی اور نجف کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے نجف کا ہاتھ تھامتے ہوئے ہولے سے تھپ تھپایا۔ نجف، اسے سیلولر میموری کہتے ہیں۔ کچھ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ انسانی خلیات کے اندر بھی اپنی ایک یادداشت ہوتی ہے، خصوصاً دل کے خلیات میں۔ لیکن تم ایک ڈاکٹر ہو، تمہیں ان وہموں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جو گزر گیا وہ گزر گیا۔ یہ وہم نہیں ہے سارا، یہ میرا عذاب ہے۔ نجف نے اپنا ہاتھ ہولے سے اس کے ہاتھ سے نکال لیا۔ سارا نے محسوس کیا مگر کہا کچھ نہیں۔ نجف واقعی بدل چکی تھی۔ 10 سالوں میں 2 حادثے، اور صرف 2 حادثوں نے نجف بزدار کو ایک بالکل ہی مختلف انسان بنا دیا تھا۔ سارا نے ماحول کا بوجھل پن دور کرنے کے لیے موضوع بدلنے کا فیصلہ کیا۔ اسپتال میں آج کل کیا چل رہا ہے؟ میں نے وہ نرس کی نااہلی والی خبر دیکھی تھی، کوئی بڑا حادثہ ہوا ہے کیا؟ نجف نے چائے کا آخری گھونٹ لیا اور اس کا چہرہ ایک دم پیشہ ورانہ حد تک سنجیدہ اور سخت ہو گیا۔ ہاں، ایک بہت ہی ہولناک اور دل دہلا دینے والا کیس آیا تھا۔ ایک 20 سالہ لڑکی ہے جو بدقسمتی سے ایک انتہائی وحشیانہ جنسی تشدد کا شکار ہوئی ہے۔ نجف کی آواز میں گہرا کرب تھا، زہر کی طرح پھیلا ہوا۔ اس کا پورا جسم تو زخمی ہے مگر اس کا ذہن اس وقت مکمل طور پر ایک اندھیری کوٹھری میں قید ہو چکا ہے۔ وہ شدید صدمے میں ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے اس نے ایک لفظ نہیں بولا۔ وہ صرف دیوار کو گھورتی رہتی ہے اور اگر کوئی میل نرس یا ڈاکٹر اس کے قریب جاتا ہے تو وہ خوف سے چیخنے لگتی ہے۔ ڈاکٹر ماہر نفسیات کئی گھنٹوں سے اس کے ساتھ بیٹھی ہیں، اس کے اندر کے اس لاک کو توڑنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں مگر اس کا خوف اتنا گہرا ہے کہ ان کی تمام تھراپیز ناکام ہو رہی ہیں۔ سارا نے افسوس سے سر ہلایا۔ یا اللہ، عورتوں کے ساتھ یہ درندگی کب ختم ہوگی؟ ان درندوں کو سخت سزا کیوں نہیں ملتی؟ سزا تو تب ملے گی نا جب نظام انصاف ٹھیک ہوگا، نجف نے تلخی سے کہا۔ اور اس المیے پر متضاد یہ کہ آج کل کی میڈیا انڈسٹری اس انسانی درد کو بھی ایک تماشا بنانے کو تیار کھڑی ہے۔ نشاط پچھلے کئی دن سے گھر کے چکر لگا رہی ہے، اسپتال بھی آئی تھی۔ اس نے صبا کی ماں کو پیسے کا لالچ بھی دیا۔ وہ صبا کو اپنے اگلے لائیو شو پر بلانا چاہتی ہے۔ ایک ایسی لڑکی کو جو ابھی اس صدمے سے باہر بھی نہیں آئی، وہ اسے ٹی وی پر لا کر اس کا تماشا بنانا چاہتی ہے۔ سارا کو افسوس ہوا۔ نجف نے گہری سانس لی۔ نشاط کا کہنا ہے کہ وہ صبا کو انصاف دلانا چاہتی ہے، وہ اسے ایک مظلوم کی آواز بنا کر پیش کرے گی، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسے صبا کے درد سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اسے صرف اپنے شو کے لیے ریٹنگز چاہیے، اسے وہ سنسنی چاہیے جو اس کے چینل کو نمبر 1 بنا سکے۔ اور تم نے کیا فیصلہ کیا؟ سارا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اسے نجف کی بے چینی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ دنیا کا سب سے بڑا پریشر خاندان کا پریشر ہے، جو انسان سے ایسے ایسے کام کروا لیتا ہے جس کا وہ سوچتا بھی نہیں ہے۔ میں اسے میڈیا کے گدھوں کے سامنے نوچنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی۔ سارا نے نجف کی طرف انتہائی فخر اور محبت سے دیکھا۔ تم ایک انتہائی بہترین ڈاکٹر ہو نجف، تمہارا دل چاہے تمہارا اپنا ہے یا کسی اور کا، یہ بہت خوبصورت اور مضبوط ہے۔ تم صبا کو بچا لوگی، مجھے تم پر پورا یقین ہے۔ نجف نے سارا کی بات پر ایک گہرا اور پرسکون سانس لیا۔ کلینک کے اندرونی چیمبر سے اسسٹنٹ نے دوبارہ سارا کو آواز دی۔ شاید کسی نئے مریض کی آمد تھی۔ نرس والی بات بیچ میں ہی رہ گئی۔ تم جاؤ سارا، اپنا کام کرو۔ نجف صوفے سے کھڑی ہوئی اور اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا۔ تم سے بات کر کے میرے دماغ کا بوجھ کافی حد تک ہلکا ہو گیا ہے۔ اور اس شادی کا کیا فیصلہ ہے؟ سارا نے اٹھتے ہوئے ایک بار پھر شرارت سے پوچھا۔ نجف نے مسکرا کر اسے الوداعی گھوری سے نوازا اور کلینک کے شیشے کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میں تمہیں فون کروں گی، ہم جلد کہیں باہر ملیں گے۔ عقب سے سارا کی آواز ابھری تو نجف نے سر ازبات میں ہلایا۔ جب وہ باہر نکلی تو بارش سے پہلے کی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی۔ سردی کا احساس ہوا۔ فی الوقت اسے اپنا بہت ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا۔ جب اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ایک آخری نظر کلینک پر ڈالی
تو اس کا دل اب ایک نئی جاندار تھاپ پر دھڑک رہا تھا، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ کہانیاں جو بھی ہوں، زندگی کو آگے بڑھنا ہی ہوتا ہے۔ اگلے ہی لمحے اس کی گاڑی شاہراہ پر بھاگتی چلی گئی۔ بزدار پیلس کی اوپری منزل پر واقع عالیہ بزدار کا کمرہ آج غیر معمولی طور پر خاموش تھا۔ کھڑکی کا پردہ ہلکا سا سرکا ہوا تھا۔ واقعی دھیرے دھیرے شام اتر رہی تھی۔ عالیہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال خشک کر رہی تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے سو کر اٹھی تھی اور اب فریش ہونے کے بعد آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے ایک سادہ مگر نفیس سا سوٹ زیب تن کر رکھا تھا۔ سیاہ آنکھیں بوجھل سی تھیں۔ بالوں کو تقریباً آدھا خشک کرنے کے بعد وہ پلٹی اور اس کی نظر میز پر دھرے ٹیبلٹ پر پڑی، جس کی اسکرین بجھی ہوئی تھی۔ اس نے بے دھیانی میں ٹیب اٹھایا اور جیسے اس کی اسکرین آن ہوئی اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہاں بے چینی ابھر آئی۔ اسکرین پر اس کا رزلٹ چمک رہا تھا۔ اس نے ٹیبلٹ کو رزلٹ والے دن ایسے ہی رکھ چھوڑا تھا۔ صرف چند نمبروں کا فرق۔ اس کے اور سلال کے درمیان صرف چند نمبروں کا فرق تھا۔ یہ فرق اتنا کم تھا کہ اگر کوئی عام طالب علم ہوتا تو پورے میڈیکل کالج میں سیکنڈ پوزیشن آنے کی خوشی میں مٹھائیاں بانٹ رہا ہوتا اور دوستوں کو پارٹیاں دے رہا ہوتا۔ مگر عالیہ عام طالب علموں میں سے نہیں تھی۔ وہ بزدار، اپنے خاندان کی روایتوں اور اپنے باپ کی سخت گیر طبیعت کے تحت صرف ایک ہی ہنسا پہچانتی تھی، اور وہ تھا نمبر 1۔ اس کے لیے پوزیشن ہولڈرز کی فہرست میں دوسرے نمبر پر اپنا نام دیکھنا کسی اعزاز کے بجائے ایک مستقل چبھن بن چکا تھا۔ اس نے ٹیبلٹ واپس پھینک دیا اور کھڑکی کی جانب چلی آئی۔ اس نے نیچے وسیع و عریض لان کی طرف دیکھا جہاں فوارے کا پانی بے فکری سے اچھل رہا تھا۔ اس کا سفید لیب کوٹ کرسی کی پشت پر لاپرواہی سے پڑا تھا، اور اسٹڈی ٹیبل پر بکھری گائٹن، رابنز اور بیلی اینڈ لف کی سقیم کتابیں، رنگ برنگے ہائی لائٹرز اور راتوں کو جاگ کر بنائے گئے نوٹس چلا چلا کر بتا رہے تھے کہ اس لڑکی نے گزشتہ پورے سال اپنی زندگی کا ایک ایک پل کس قدر محنت کی نظر کیا تھا، اور اس سب کا حاصل کیا تھا؟ صرف دوسری پوزیشن۔ اسی لمحے کمرے کے بھاری دروازے پر ایک جاندار مگر شائستہ دستک ہوئی۔ عالیہ نے لان سے نظریں ہٹائے بغیر بوجھل آواز میں کہا، آ جاؤ۔ دروازہ کھلا اور ثالث اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا گہرے سیاہ رنگ کا نفیس اور مخملی گفٹ باکس تھا۔ عالیہ نے جیسے ہی گردن گھما کر دیکھا تو ثالث کو دیکھ کر اسے اچھا لگا۔ کیا یہ تم ہو؟ نہیں، میں کوئی اور ہوں۔ ثالث مسکرا کر آگے بڑھا۔ عالیہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ ہاؤ فنی! مجھے معلوم ہے۔ ثالث آہستگی سے چلتا ہوا اس کے سامنے آ گیا۔ یہ لو۔ اس نے ڈبہ عالیہ کی طرف بڑھا دیا۔ عالیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کس خوشی میں؟ پوزیشن لینے کی خوشی میں۔ وہ خوش دلی سے مسکرایا۔ دوسری۔ عالیہ نے لفظ دوسری پر خاص زور دیا۔ لہجہ تلخ تھا۔ ثالث نے ایک لمحہ اسے دیکھا۔ ہاں، دوسری۔ سینکڑوں میڈیکل اسٹوڈنٹس میں دوسری۔ عالیہ خاموش رہی۔ ثالث نے خود ہی ڈبہ کھول دیا۔ اندر ایک نفیس سلور پین تھا۔ عالیہ نے بے ساختہ اسے اٹھا لیا۔ وہ واقعی نفیس تھا۔ خوبصورت ہے۔ میں جانتا ہوں۔ خود کی تعریف مت کرو۔ میں پین کی بات کر رہا تھا۔ اس بار عالیہ ہنس دی۔ کمرے کا بوجھل ماحول کو چھلکا ہو گیا۔ ثالث گرنے والے انداز میں اس کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ عالیہ نے پین کو میز پر رکھا اور خود بھی اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ تم ناراض ہو؟ ثالث نے ایک ماہر نفسیات کی طرح اس کا چہرہ پڑھتے ہوئے کہا۔ میں ناراض نہیں ہوں۔ عالیہ نے نظریں چرائیں۔ تم ہو۔ ثالث میں کہہ رہی ہوں نا کہ میں ناراض نہیں ہوں۔ اس کا چہرہ سرخ پڑا۔ عالیہ، تمہارے ساتھ ایک مسئلہ ہے۔ تم جھوٹ بہت برا بولتی ہو۔ عالیہ نے زچ ہو کر اپنی آنکھیں گھمائیں اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ میں ناراض نہیں ہوں ثالث، میں صرف سوچ رہی تھی کہ اگر تم اس دن پریکٹیکل اور وائوا کے دوران اس طرح پینک نہ ہوتی تو۔ ثالث نے اس کی بات اچک لی۔ وہ ایک کونی پر سر ٹکائے نیم دراز تھا۔ ہلکی نم آنکھوں والی عالیہ اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔
وہ ایک خوش شکل لڑکی تھی جسے اٹھنے بیٹھنے اور پہننے اوڑھنے کی تمیز منیبہ بیگم نے بچپن سے ہی سکھا رکھی تھی۔ عالیہ خاموش رہی، جیسے کسی نے اس کے دکھتے ہوئے زخم پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے گہرا سکوت چھا گیا۔ عالیہ کو اچھی طرح یاد تھا کہ فائنل پریکٹیکل امتحانات سے ٹھیک 2 دن پہلے اس پر ایک عجیب سا پرفیکشنزم کا جنون سوار ہو گیا تھا۔ اسے فرسٹ آنا تھا، اور اس آخری مرحلے پر اس کا اعصابی نظام اس دباؤ کو برداشت نہیں کر پایا۔ امتحانات کے ان نازک دنوں میں وہ مسلسل 3 راتیں جاگتی رہی تھی۔ کیفین کے بے تحاشا استعمال اور اعصابی تناؤ کی وجہ سے جس دن اس کا فائنل پریکٹیکل اور وائوا تھا، اس کا دماغ مکمل طور پر جواب دے چکا تھا۔ وائوا روم کے باہر کھڑے کھڑے اسے اچانک چکر آ گئے تھے۔ اس کی نظریں دھندلا گئیں اور اس کا بی پی خطرناک حد تک ڈراپ ہو گیا۔ پروفیسر نے اسے آرام کرنے کا کہا، مگر اس حالت میں جب وہ وائوا ٹیبل پر بیٹھی تو وہ ان چند بنیادی کلینکل سوالات کے جوابات بھی اس روانی سے نہ دے سکی جو اس کا خاصا تھے۔ وہ ایک اہم کلینکل اسیسمنٹ میں چند نمبر گنوا بیٹھی، اور وہی 4 نمبر آج فائنل ایگریگیٹ میں اس کی پہلی پوزیشن کا خون کر چکے تھے۔ عالیہ نے سر جھکا کر اپنی گود میں رکھے دونوں ہاتھ آپس میں مسلے، پھر نہایت دھیمی اور ہاری ہوئی آواز میں کہا، میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی، مجھے اپنے اعصاب پر قابو رکھنا چاہیے تھا، میں اتنی کمزور کیسے پڑ گئی؟ نہیں، ثالث فوراً بولا، تم انسان ہو عالیہ، میں نے تیاری پوری نہیں کی تھی، تم 3 دن مسلسل جاگتی رہیں، سلال نے تو سب کچھ کر لیا۔ سلال شبگیر ایک اچھا طالب علم ہے، ثالث نے سکون سے جواب دیا، اور تم بھی۔ عالیہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ثالث اٹھ بیٹھا اور سنجیدگی سے بولا، سنو، تم دونوں کے درمیان فرق صرف چند نمبروں کا ہے۔ وہ رکا، مگر تمہیں معلوم ہے اصل فرق کیا ہے؟ کیا؟ وہ الجھی۔ سلال نے فرسٹ پوزیشن لی ہے نا؟ عالیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ثالث مسکرایا، اور تم اگلے 10 سالوں میں ایک بہترین ڈاکٹر کہلاؤ گی، ڈاکٹر عالیہ بزدار۔ عالیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ میڈیسن میں لوگ تمہارا رزلٹ نہیں پوچھتے، اس نے آہستگی سے بات جاری رکھی، وہ پوچھتے ہیں کہ مریض تمہارے پاس کیوں آتے ہیں۔ وہاں وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں کتنی شفا ہے، تمہارا اخلاق کیسا ہے، اور مریض تندرست ہو کر تمہارے پاس سے کیوں جا رہے ہیں۔ اصل پوزیشن وہاں بنتی ہے۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، مگر یہ خاموشی اب تلخ یا بوجھل نہیں تھی، بلکہ حد درجہ پرسکون اور مرہم جیسی تھی۔ عالیہ نے ایک نظر میز پر رکھے پین کو دیکھا جس پر اس کا نام چمک رہا تھا۔ اس نے پین اٹھا لیا۔ ثالث، تم مجھ سے پورے 1 سال چھوٹے ہو۔ ریکارڈ کے مطابق تو جی ایسا ہی ہے۔ ثالث نے معصومیت سے گردن ہلائی۔ پھر تم کبھی کبھی باتیں کرتے ہوئے 50 سال کے بوڑھے کیوں لگتے ہو؟ یہ اتنی فلسفی لاتے کہاں سے ہو؟ ثالث زور سے ہنسا۔ بس کیا کریں، یہ بزدار خاندان کا خاندانی نقص ہے، ہم پیدا ہی میچور ہوتے ہیں۔ اس بار عالیہ بھی ہنس دی۔ پچھلے کئی دنوں میں یہ پہلی بار تھا کہ وہ دل سے ہنس رہی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل پرسکون ہو چکا تھا، اور دوسری پوزیشن کا وہ جن بھوت اس کے سر سے فی الوقت اتر گیا تھا۔ ثالث بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی شرٹ کو درست کرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے ہی اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، وہ اچانک رکا اور مڑ کر عالیہ کی طرف شرارتی نظروں سے دیکھا۔ اور ہاں ڈاکٹر صاحبہ، عالیہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ثالث نے اپنے چہرے پر دنیا بھر کی سنجیدگی طاری کرتے ہوئے کہا، اگلی بار جب امتحان کے خوف سے وائوا روم کے باہر غش کھا کر گرنا ہونا تو مہربانی فرما کر پہلے کچھ کھا پی لینا۔ ثالث! عالیہ نے میز پر رکھا ہوا ایک نوٹ پیڈ اٹھا کر اسے دے مارا، جسے وہ مہارت سے کیچ کر چکا تھا۔ میں بالکل سنجیدہ ہوں، خالی پیٹ پوزیشنیں نہیں آتی۔ وہ نوٹ پیڈ لیے میز کی طرف آیا۔ تم نکلو میرے کمرے سے ابھی کے ابھی، وہ خفگی سے بولی۔ جی بہتر ڈاکٹر صاحبہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ ثالث نے نوٹ پیڈ واپس میز پر رکھتے ہوئے ایک ادائی تعظیم کے ساتھ الوداعی سلام کیا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا، اور پیچھے عالیہ مسکرائے بنا نہیں رہ پائی۔ اسے پل بھر کو وہ دن یاد آیا جب وہ بے ہوش ہوئی تھی۔ کیا ہوا تھا اس دن؟
اس نے سوچنے کی کوشش کی اور پھر ایک مبہم سا چہرہ اس کے تصور کے پردے پر لہرایا. عالیہ آر یو اوکے؟ سلال اس پر جھکا اس کا گال تھپ تھپا رہا تھا. عالیہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی. کیا سلال واقعی؟ اسے حیرت ہوئی. آخر اس نے پہلے کیوں نہیں سوچا تھا؟ نہیں، یہ میرا وہم ہے. اس نے سر جھٹکا. وہ اس دن کو سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی. شبگیر ہاؤس کے اوپری پورشن کا ایک کمرہ اس وقت روشن تھا. کمرے کی دیواریں ہلکے آئیوری رنگ کی تھیں، جن پر میڈیکل سائنس کے معلوماتی چارٹس اور ہمالیہ کے پہاڑوں کی چند بلیک اینڈ وائٹ تصویریں آویزہ تھیں. ایک بڑے سے میز پر اس وقت بیلی اینڈ لوز شارٹ پریکٹس آف سرجری کی ضخیم کتاب کھلی ہوئی تھی، جس کے صفحات پر مارکر کے نیلے اور پیلے نشانات سلال کی محنت کا منہ بولتا ثبوت تھے. سلال اس وقت پڑھائی میں غرق نظر آتا تھا. پہلی پوزیشن حاصل کرنے کا خمار اس کے چہرے پر کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا. اس کے بجائے وہ ایک محنتی طالب علم کی طرح آنے والے فائنل ایئر کے چیلنجز کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا. کمرے میں صرف ٹیبل لیمپ کی زرد روشنی تھی اور کتابوں کے نئے اور پرانے کاغذوں کی ملی جلی بو رچی ہوئی تھی. اسی لمحے کمرے کا دروازہ بغیر کسی آواز کے کھلا. سقراط اپنے مخصوص نیم لاپرواہ حلیے میں کھڑا تھا. اس کے گھنے بال آدھے جوڑے میں قید تھے، جبکہ آدھے پیچھے گردن کو چھو رہے تھے. وہ ابھی ابھی آیا تھا اور جیسے ہی اس نے سلال کے کمرے کا دروازہ نیم کھلا دیکھا تو اس جانب آ گیا. ابھی تو تم فرسٹ آئے ہو، اتنی جلدی پھر پڑھائی شروع؟ سقراط کی روبدار مگر دھیمی آواز نے کمرے کے سکوت کو توڑا. اس نے اپنے ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں ڈال رکھے تھے اور وہ دروازے سے ٹیک لگائے سلال کو دیکھ رہا تھا. سلال نے چونک کر سر اٹھایا. کیا چاچو یار، بنا آہٹ کے کیسے آ جاتے ہیں آپ؟ چور لگتے ہیں. سقراط آہستگی سے چلتا ہوا کمرے کے وسط میں آیا اور میز کے کونے پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا. وہ کرسیوں پر بیٹھنے کے روایتی اصولوں سے آزاد تھا. مجھے لگا تھا پوزیشن ہولڈر ابھی تک جیت کا جشن منا رہا ہوگا، مگر یہاں تو بساط دوبارہ بچھی ہوئی ہے. چاچو، کامیابی کے بعد کام چوری اچھی نہیں ہوتی، اور پھر میری فیلڈ ہی ایسی ہے کہ یہاں ہر روز پڑھنا لازمی ہے. سقراط نے گہری نظروں سے سلال کو دیکھا. اس کے لبوں پر طنزیہ مگر فخر سے بھری مسکراہٹ گہری ہو گئی. عام طور پر لوگ ایک پوزیشن کے بعد مہینوں اس کا ڈھول پیٹتے ہیں، اور ایک تم ہو کہ رزلٹ آئے چند دن نہیں ہوئے اور سرجری کی کتابیں کھول کر بیٹھ گئے. ڈھول پیٹنے سے علم نہیں بڑھتا چاچو، سلال نے مسکرا کر جواب دیا. اور پھر پوزیشن تو عارضی ہوتی ہے. اصل چیز وہ مہارت ہے جو کل کو کسی مریض کی جان بچانے کے کام آئے. اگر میں نے آج صرف آرام کیا تو کل وارڈ میں کسی سینئر کے سوال کا جواب نہیں دے پاؤں گا. سقراط نے صرف اسبات میں سر ہلایا. سلال نے میز پر رکھا پانی کا گلاس سقراط کی طرف بڑھایا، جسے سقراط نے خاموشی سے قبول کر لیا. سلال نے ماحول کو بدلتے ہوئے پوچھا، یہ بتائیں آپ کے کالج کا کیا حال ہے؟ آپ کی کوچنگ کیسی چل رہی ہے؟ سقراط نے پانی کا ایک گھونٹ لیا اور گلاس واپس میز پر رکھتے ہوئے ایک ڈرامائی سانس خارج کیا. اس کی آنکھوں میں جاندار اور چیلنجنگ چمک ابھر آئی. ہاکی ٹیم کو قابو کرنا آسان نہیں ہے. سقراط نے اپنی جیکٹ کی آستین کو تھوڑا اور اوپر چڑھاتے ہوئے کہا. کالج کے وہ لڑکے کھلاڑی کم اور آوارہ گرد زیادہ ہیں. ہر ایک کے اندر اپنی اپنی ایک الگ انا ہے، کوئی کسی کے قابو میں نہیں آتا. جب میں نے پہلے دن گراؤنڈ میں قدم رکھا تو وہ مجھے کوئی ڈنڈا پیر استاد سمجھ کر نظر انداز کر رہے تھے، بلکہ کر رہے ہیں. پھر آپ نے انہیں کیسے سنبھالا؟ سلال نے دلچسپی سے پوچھا. وہ جانتا تھا کہ سقراط کے پاس ہر مسئلے کا ایک انوکھا نفسیاتی حل ہوتا تھا. گھنٹہ پر پہلے اسٹوڈنٹس کی ہوئی درگت کو یاد کرتے سقراط دھیمے سے مسکرایا. میں نے پہلے دن کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، نہ ہی ڈسپلن کا درس دیا. میں نے صرف ہاکی اٹھائی اور ان کے سب سے بہترین اسٹرائکر کو چیلنج کر دیا. میں نے کہا اگر تم مجھ سے بال چھین لو تو جو تم کہوگے وہ میں مانوں گا، ورنہ گراؤنڈ کے چکر. اور پھر سلال کی آنکھیں پھیل گئیں. پھر کیا ہونا تھا؟ انہوں نے 15 منٹ تک پورا زور لگا لیا مگر گیند میرے قابو سے باہر نہیں گئی. کیا چاچو بچوں پر ظلم کر رہے ہیں؟ سلال مصنوعی تعصب سے بولا. کیا کہنے ان معصوم بچوں کے جو کوچ پر ہی حملہ کرتے ہوں.
ٹیم کو قابو کرنا مشکل ضرور ہے مگر میں انہیں سیدھا کر لوں گا. وہ جتنے سرکش ہیں مجھے انہیں موڑنے میں اتنا ہی مزہ آ رہا ہے. جب تک ان کی انا نہیں ٹوٹے گی تب تک ان کا اصل ٹیلنٹ باہر نہیں نکلے گا. یعنی عظیم بننے کے لیے ٹوٹنا پڑتا ہے. سلال نے سوالیہ نظروں سے سقراط کو دیکھا. وہ غور سے اس چہرے کے ایک ایک نقش کو دیکھ رہا تھا. شاید وہ اپنا 10 سال بعد کا خاکہ بنا رہا تھا. کیا وہ واقعی 10 سال بعد سقراط شبگیر جیسا دکھتا؟ کسی حد تک. مجھے پورا یقین ہے آپ کی نگرانی میں وہ ٹیم اس سال ٹرافی ضرور جیتے گی. سلال نے دل سے کہا. سقراط میز سے تھوڑا پیچھے ہٹا اور سلال کے کندھے پر اپنا بھاری ہاتھ رکھا. ٹرافی تو وہ جیت ہی جائیں گے سلال، لیکن تمہاری یہ جو فائنل ایئر کی ٹرافی ہے نا، یہ سب سے اہم ہے. تمہارے حریف اس بار اپنی پوری طاقت کے ساتھ تمہیں نیچے کھینچنے کی کوشش کریں گے. حریف کا نام سنتے ہی سلال کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے گہری سنجیدگی ابھری، مگر اس نے بڑے وقار سے سر ہلایا. وہ ایک بہترین مد مقابل ہے چاچو، اور ایک اچھے حریف کی موجودگی ہی آپ کو کبھی سست پڑنے نہیں دیتی. میں اپنے حریف کا پورا احترام کرتا ہوں مگر میں اپنی پوزیشن کا دفاع کرنا بھی جانتا ہوں. وہ کچھ زیادہ ہی مثبت انسان تھا. سقراط نے کوفت سے آنکھیں گھمائیں. مزہ نہیں آیا. تمہاری اچھائی دیکھ کر یقین نہیں ہوتا کہ تم سقراط شبگیر کے بھتیجے ہو. سلال بے ساختہ ہنس دیا. لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ میں آپ کا ہی بھتیجا ہوں. سقراط نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا. دروازہ اسی طرح بغیر کسی آواز کے بند ہو گیا. سلال نے گہرا سانس لیا. سقراط سے ہونے والی اس مختصر گفتگو نے اسے کافی فریش کر دیا تھا. اس نے سرجری کی کتاب پر دوبارہ نظریں جمائیں اور شبگیر ہاؤس کا وہ بالائی پورشن ایک بار پھر عزم اور رات کے گہرے سکوت کے سحر میں ڈوب گیا. بزدار پیلس کی اوپری منزل پر واقع امجد بزدار کا شاہی بیڈ روم اپنی تزئین و آرائش میں ان کے جلال کا عکاس تھا. کمرے میں بڑا سا بیڈ، گہرے مخملی پردے اور مدھم لائٹس ایک شاہانہ مگر بھاری فضا پیدا کر رہے تھے. امجد بزدار اس وقت بیڈ کے سرہانے لگے بھاری کشن سے ٹیک لگائے نیم دراز تھے. 75 کی دہائی میں ہونے کے باوجود انہوں نے خود کو کافی سنبھال کر رکھا ہوا تھا. ان کے ہاتھ میں انٹرنیشنل میڈیکل میگزین کا تازہ شمارہ تھا جس کے صفحات وہ بڑی باقاعدگی سے پلٹ رہے تھے. بیڈ کے دائیں جانے موجود اطالوی شیشے کے بنے بڑے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے نیلوفر بیگم کھڑی تھیں. وہ امجد بزدار سے عمر میں پورے 20 سال چھوٹی تھیں اور اس وقت شب خوابی کے ریشمی لباس میں آئینے کے سامنے رکھی مہنگی بوتلوں سے لوشن نکال کر اپنے گورے ہاتھوں اور انگلیوں کو آہستہ آہستہ موئسچرائز کر رہی تھیں. ان کی نظریں لوشن لگانے کے بہانے کنکھیوں سے آئینے میں نظر آتے امجد بزدار کے عکس پر جمی ہوئی تھیں. وہ ان کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لے رہی تھیں. ہاسپٹل میں کچھ ہوا ہے کیا؟ نیلوفر بیگم کی دھیمی مگر گہری آواز نے کمرے کے سکوت کو توڑا. امجد بزدار نے میگزین سے نظریں ہٹائے بغیر نہایت آرام سے اگلا صفحہ پلٹا اور پوچھا. نہیں، کچھ ہونا تھا؟ نہیں. نیلوفر بیگم نے اپنے بائیں کلائی میں پہنے نازک مگر قیمتی کنگن کو تھوڑا اوپر سرکاتے ہوئے کہا. نہیں، آج کل سب بہت مصروف رہتے ہیں. حق بھی کم ہی نظر آتا ہے اور نجف بھی. ہسپتال کی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے. اس جملے کے بعد کمرے میں کچھ دیر کے لیے بوجھل خاموشی چھا گئی. نیلوفر بیگم نے لوشن کی بوتل بند کی اور اپنے ہاتھوں کو آپس میں رگڑتے ہوئے آئینے میں خود کو دیکھا. گھر میں سب ٹھیک ہے؟ اس بار پوچھنے کی باری امجد بزدار کی تھی. ان کی باریک بین نظریں میگزین پر تھی مگر آواز میں گرفت سی تھی. اس اچانک سوال پر نیلوفر بیگم کے دل کی دھڑکنیں یکدم تیز ہوئی. انہوں نے آئینے کے سامنے سے قدم ہٹائے اور خود کو پرسکون ظاہر کرتے ہوئے پوچھا. مطلب؟ امجد بزدار نے میگزین کو تھوڑا نیچے کیا اور اپنی گہری نظریں نیلوفر بیگم کے چہرے پر جما دیں. مطلب یہ کہ نشاط کافی دنوں سے رات کے کھانے پر نظر نہیں آئی اور نجف تو اسپتال کے علاوہ کہیں نظر ہی نہیں آتی. امجد بزدار اگرچہ اپنی کاروباری مصروفیات کی وجہ سے گھر میں کم ہی ہوتے تھے مگر ان کا مشاہدہ
اور اپنے بچوں پر نظر رکھنے کا انداز کافی گہرا اور ہولناک حد تک درست تھا۔ گھر کا کوئی بھی پتا ان کی مرضی یا علم کے بغیر نہیں ہل سکتا تھا۔ نیلوفر بیگم نے گہرا اور ٹھنڈا سانس لیا۔ وہ سمجھ گئیں کہ اب بات چھپانا ممکن نہیں ہے۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی بیٹھ کے قریب آئیں اور اس کے کونے پر ٹک گئیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ نشاط اپنے نئے لائف شو کے لیے کسی جنسی تشدد کی شکار لڑکی صبا کو بلانا چاہتی ہے۔ نیلوفر نے دھیمے لہجے میں اپنی جڑواں بیٹیوں کا تنازع کھولا، جبکہ نجف اس کی سخت مخالفت کر رہی ہے اور کسی صورت اس میڈیا ٹرائل کی اجازت نہیں دے رہی۔ دونوں اسی بات پر اڑی ہوئی ہیں۔ امجد بزدار نے ایک لمحہ نیلوفر کو دیکھا اور پھر ایک جھٹکے سے میگزین بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ ان کے چہرے پر شدید سنجیدگی اور ناگواری ابھر آئی۔ نشاط آج بھی بے وقوف ہے، وہ انتہائی سرد اور نپے تلے لہجے میں گویا ہوئے۔ وہ ریٹنگز کے چکر میں یہ بھول رہی ہے کہ وہ کس خاندان کی بیٹی ہے۔ ہمارے ہی اسپتال کے کیس کو سڑک پر لا کر تماشا بنانا ہماری ساکھ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ میں نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، نیلوفر بیگم نے ان کی تائید کرتے ہوئے کہا، مگر آپ تو جانتے ہیں وہ اپنے فیصلوں میں کتنی ضدی ہے، اور دوسری طرف نجف بھی تو ضد لگا کر بیٹھ گئی ہے، وہ تو اب بات بھی نہیں کرتی۔ سچ کہوں تو امجد، نجف بہت بدل گئی ہے، مجھے اب اس لڑکی کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ امجد بزدار کے چہرے کے وضاحت سخت ہوئے۔ انہوں نے نیلوفر کی طرف دیکھا اور ان کی آواز میں ایسا سرد پن تھا کہ نیلوفر کو کمرے کا درجہ حرارت گرتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا دل بدلا ہے نیلوفر، اس کا بدل جانا فطری ہے۔ وہ یہ سن کر چند لمحوں کے لیے لاجواب ہو گئی، مگر پھر ہمت کر کے گویا ہوئی۔ میں مانتی ہوں امجد، انہوں نے بلا وجہ بیڈ کی چادر کی شکنیں درست کرتے ہوئے دھیمے سے کہا۔ دل بدلنے سے انسان کی صحت بدلتی ہے، مگر یوں لگتا ہے جیسے وہ کوئی دوسری روح بن گئی ہو۔ وہ ہم میں رہ کر بھی ہم جیسی نہیں رہی۔ مجھے ڈر ہے کہ ان دونوں بہنوں کی یہ سرد جنگ کسی نئے تنازع کو جنم نہ دے دے۔ امجد بزدار نے اپنے مضبوط ہاتھ کی انگلیوں کو آپس میں پیوست کیا اور حتمی انداز میں بولے، اس خاندان میں کسی نئے تنازع کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نشاط کو بولو کہ اپنے شو کے لیے کوئی اور سنسنی خیز موضوع ڈھونڈے۔ نجف اپنے میڈیکل ایتھکس کے مطابق ٹھیک کہہ رہی ہے، ایک ڈاکٹر کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے، لیکن وہ رکے اور ان کی آنکھیں مزید گہری ہو گئیں۔ نجف کو بھی اپنی اس حد سے بڑھی ہوئی خاموشی اور گوشہ نشینی کو ختم کرنا ہوگا۔ وہ اس گھر کی بیٹی ہے، کوئی مہمان نہیں جو ہر وقت اپنے کمرے میں مقید رہے۔ میں کل ہی ان دونوں سے علیحدگی میں بات کرتی ہوں، نیلوفر نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، کیونکہ امجد بزدار کا فیصلہ ہمیشہ ان کے لیے آخری لکیر ہوتا تھا۔ صرف بات نہیں کرنی ہے نیلوفر، انہیں یاد دلانا ہے کہ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ امجد بزدار نے بیڈ کا لیمپ آف کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ زرد روشنی بجھتے ہی کمرے میں نائٹ بلب کا نیلا اور گہرا سایہ پھیل گیا۔ بزدار خاندان کی بیٹیاں سڑکوں پر تماشا بنتی ہیں اور نہ ہی کمزور پڑ کر کمروں میں چھپتی ہیں۔ اب سو جاؤ، کل مجھے صبح جلدی ایک اہم میٹنگ کے لیے نکلنا ہے۔ نیلوفر بیگم خاموشی سے بیڈ کی دوسری طرف لیٹ گئیں، مگر نیلے اندھیرے میں کھلی ان کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ نجف اور نشاط کا یہ ٹکراؤ اتنی آسانی سے ختم ہونے والا نہیں تھا۔ آخر یہ کس مصیبت میں ڈال دیا تھا انہوں نے؟ پچھلے 2 دن سے ہونے والی ہلکی ہلکی بارش نے شہر کی سڑکوں پر ایک خنک سی اداسی بچھا دی تھی۔ موسم مزید سرد ہو گیا تھا۔ سڑک پر ٹریفک معمول سے کم تھی اور گاڑیوں کے ٹائروں سے اڑنے والی پانی کی پھواریں ایک عجیب سا ردھم پیدا کر رہی تھیں۔ نجف اپنی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی ونڈ سکرین پر چلتے وائپرز کو بے خیالی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح محتاط اور دھیان سے ڈرائیو کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا اور گاڑی میں ہلکی سی دھند چل رہی تھی۔ وہ ہاسپٹل جا رہی تھی۔ گاڑی ایک سنسان اور قدرے اندھیرے موڑ کے قریب پہنچی۔ اچانک سڑک کے بائیں کنارے سے ایک آوارہ کتا بارش سے بچنے کے لیے بدحواسی میں بھاگتا ہوا عین گاڑی کے سامنے آ گیا۔ نجف کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ اس کے اندر اٹھنے والے اضطراب نے اسے بریک پر زور سے پاؤں مارنے اور اسٹیئرنگ وہیل کو دائیں جانب پوری طاقت سے گھمانے پر مجبور کر دیا۔ گاڑی کے ٹائر گیلی سڑک پر خوفناک آواز کے ساتھ رگڑ کھا کر پھسلے۔
گاڑی نے کتے کو تو بچا لیا، مگر موڑ کے بالکل دوسری طرف سے آتی ہوئی ایک تیز رفتار اور بھاری موٹر سائیکل سیدھی گاڑی کے بونٹ اور سائیڈ فینڈر سے آ ٹکرائی۔ یوں کہنا جائز ہوگا کہ گاڑی موٹر سائیکل سے بے طرح ٹکرائی تھی۔ لوہے کے آپس میں ٹکرانے کی ہولناک آواز، شیشے کے ٹوٹنے کی جھنکار اور رگڑ کھاتی ہوئی موٹر سائیکل کی چنگاریاں، یہ سب ایک سیکنڈ کے 10ویں حصے میں ہوا۔ موٹر سائیکل سوار ٹکرانے کی شدت سے ہوا میں اچھلا اور کچھ فاصلے پر جا کر گیلی سڑک پر گرا، جبکہ موٹر سائیکل رگڑ کھاتی ہوئی دور جا کر رک گئی۔ نجف کی گاڑی کا انجن بند ہو چکا تھا، وہ ڈرائیونگ سیٹ پر جم سی گئی تھی، اس کا سانس سینے میں اٹک گیا تھا اور اس کا وہ دل اس کے اپنے سینے کی پسلیاں توڑنے پر تیار تھا۔ وہ بھاگی نہیں تھی، مگر صدمے نے اسے چند سیکنڈز کے لیے مفلوج کر دیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ ہوا کیا تھا۔ وہ گاڑی سے اترنا چاہتی تھی، مگر جیسے ٹانگیں جواب دے گئیں۔ اس نے ایک شخص کو اپنی گاڑی سے اڑا دیا تھا۔ ارد گرد سے گزرنے والی چند موٹر سائیکل سوار اور راہگیر فوراً رک گئے۔ لوگ بھاگ کر اس موٹر سائیکل سوار کی طرف جا رہے تھے جو گیلی سڑک پر بے حس و حرکت پڑا تھا۔ ارے اٹھاؤ اسے! لوگ اسے اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر نجف شوق کی حالت میں اسٹیئرنگ کو مضبوطی سے پکڑے ہونٹ بھینچے باہر دیکھ رہی تھی۔ چند افراد اس کی گاڑی کی طرف بھی بڑھے۔ چھوڑو مجھے، میں ٹھیک ہوں۔ ہجوم کو ہٹاتا ہوا وہ شخص خود ہی کھڑا ہو گیا۔ اس کی لیدر جیکٹ کندھے سے پھٹ چکی تھی اور ماتھے پر ایک گہرا کٹ لگا تھا، جہاں سے خون بہہ کر بارش کے پانی کے ساتھ اس کے چہرے پر آ رہا تھا۔ ہاتھ زخمی ہوئے تھے اور گھٹنے بھی۔ وہ دیکھو، گاڑی ابھی تک وہیں کھڑی ہے۔ اس شخص کی سماعت سے کسی کی آواز ٹکرائی۔ اپنی ٹوٹی ہوئی موٹر سائیکل کو دیکھ کر وہ شخص غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ جبڑے بھینچے لنگڑاتا ہوا بھاری قدموں سے نجف کی گاڑی کی طرف بڑھا۔ لوگ اسے روکنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اس کی آنکھوں کی وحشت دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے۔ نجف کی نظر اپنی جانب قدم بڑھاتے شخص پر پڑی اور اس کا سانس پل بھر کے لیے رک سا گیا۔ آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی سے ابھر آئی۔ سقراط شبگیر! اس کی تمام حسیات چلا اٹھیں۔ ہاں، وہ وہی تھا۔ وہ اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ اس شخص کو مر کر بھی نہیں بھول سکتی تھی۔ باہر نکلو! وہ ڈرائیونگ سیٹ کی کھڑکی کے پاس پہنچا۔ وہ اندر بیٹھے شخص کو باہر نکلنے کا کہہ رہا تھا۔ بارش اچانک تیز ہو گئی۔ سقراط کا سر چکرا رہا تھا اور گلاس ونڈو پر بہتا پانی اسے اندر بیٹھے شخص کو دیکھنے سے بچا رہا تھا۔ اس نے کئی بار دستک دی۔ 2-4 لوگ مزید آ گئے، مگر اندر بیٹھی نجف جیسے سن تھی۔ سقراط نے بند شیشے کو توڑنے اور اندر بیٹھے لاپرواہ ڈرائیور کا گریبان پکڑنے کے لیے پوری طاقت سے اپنا مکہ ہوا میں بلند کیا۔ نجف جو اب تک خوف سے شیشے کے پار دیکھ رہی تھی، اس نے بٹن دبایا اور گاڑی کا شیشہ نیچے ہوتا چلا گیا۔ اور پھر سقراط کی نظر اندر بیٹھے وجود پر پڑی۔ اس کا ہوا میں بلند ہوتا ہوا مکہ یکدم وہیں کا وہیں معلق رہ گیا۔ چہرہ جو غصے سے سرخ ہو رہا تھا ایک ہی پل میں فق پڑ گیا۔ آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئیں۔ ارد گرد کھڑے لوگوں کا شور، گاڑیوں کے ہارن، ہوا کی سائیں سائیں، سب غائب ہو گیا۔ اس لمحے کائنات کی ہر آواز دم توڑ گئی، سوائے ایک آواز کے، ٹپ ٹپ ٹپ۔ یہ سقراط کی پیشانی سے ٹپکنے والے خون کی آواز تھی، جو بارش کے قطروں کے ساتھ مل کر گاڑی کے ادھ کھلے شیشے پر گر رہا تھا۔ سقراط کی آنکھیں جو چند لمحے پہلے جسمانی تکلیف اور غصے سے جل رہی تھیں، اب ایک گہری اور ناقابل بیان اذیت سے جل اٹھیں۔ وہ نجف کو دیکھ رہا تھا اور نجف ہونٹ بھینچے اسے دیکھ رہی تھی۔ نظریں ٹکرائیں اور یوں لگا جیسے کائنات ٹھہر سی گئی ہو۔ ماضی کے فلیش بیک تصور کے پردے پر تیزی سے ابھرنے لگے۔ سقراط کے چہرے پر پھیلا کرب اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اس کے جسم کے زخم اس زخم کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے جو اس گاڑی کے اندر بیٹھی عورت نے اسے کبھی دیا تھا، جبکہ نجف کا چہرہ جیسے سپاٹ تھا۔ دوسری جانب موجود لوگ اب گاڑی پر ہاتھ مار کر اسے باہر نکلنے کا کہہ رہے تھے۔ سقراط نے اپنا ہوا میں معلق ہاتھ آہستہ سے نیچے کیا۔ اس کی انگلیاں کپ کپ آ رہی تھیں۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوا۔ جانے دو اسے، سقراط نے ہجوم کی طرف دیکھے بغیر تھکی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کے پیچھے ہٹتے ہی گاڑی کا دروازہ کھلا اور نجف باہر نکل آئی۔ اس نے اپنے حواس پر قابو پا لیا تھا۔ وہ ایک پروفیشنل اور سنجیدہ ڈاکٹر کی طرح کھڑی تھی۔ اس نے چہرے پر اجنبیت کا ایک ایسا دبیس پردہ ڈال لیا تھا
جیسے وہ سقراط کو زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ مجھے بے حد افسوس ہے، وہ اچانک ایک جانور سامنے آ گیا تھا، نجف نے انتہائی رسمی اور نپے تلے انداز میں کہا۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں، پلیز مجھے آپ کو چیک کرنے دیں، آپ کے ماتھے سے بہت خون بہہ رہا ہے۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا مگر سقراط نے اس کی طرف دیکھے بغیر ہی اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ خود مزید ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے جبڑے سختی سے بھینچے ہوئے تھے اور مٹھیوں میں غصہ اور دکھ ایک ساتھ قید تھا۔ اس نے مڑ کر نجف کی آنکھوں میں نہیں دیکھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے دیکھ لیا تو وہ ضبط نہیں کر پائے گا، جبکہ بارش کے قطرے اب نجف کے بالوں سے بہتے اس کی پلکوں پر ٹھہر چکے تھے۔ یہاں سے جائیے بزدار صاحبہ۔ سقراط کی آواز سرد اور کاٹدار تھی۔ وہ رخ موڑ چکا تھا، ورنہ آپ پر ایک غریب کو کچلنے کا بھاری کیس ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے ہجوم کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا اور اپنی ٹوٹی ہوئی موٹر سائیکل کی طرف لنگڑاتے ہوئے بڑھ گیا۔ نجف چند لمحے ساکت کھڑی اس کی چوڑی پشت کو دور جاتے دیکھتی رہی۔ اس کا نیا دل اس کے سینے میں کسی پرانے دکھ کی طرح دھڑک رہا تھا، مگر اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو بکھرنے نہیں دیا۔ چند لمحے وہ کھڑی رہی، لوگ اب پیچھے ہٹ رہے تھے، پھر وہ خاموشی سے واپس مڑی اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ گاڑی آہستہ آہستہ اس موڑ سے دور ہونے لگی۔ نجف نے سڑک پر نظریں جمائے رکھنے کی کوشش کی، مگر اس کی نظریں بے اختیار بار بار گاڑی کے بیک ویو مرر کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ شیشے کے اس دھندلے بارش سے بھیگے عکس میں سقراط ابھی تک اسی سڑک کے کنارے کھڑا تھا۔ ہجوم چھٹ چکا تھا، اس کی موٹر سائیکل گری ہوئی تھی اور وہ اپنی لیدر جیکٹ کی پھٹی ہوئی آستین سے اپنے ماتھے سے بہنے والے خون کو پونچھ رہا تھا۔ نجف نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نامعلوم سی اذیت تیرنے لگی۔ بارش تیز ہو چکی تھی مگر وہ جانتی تھی کہ یہ بارش سڑک پر گرے اس خون کو تو دھو سکتی تھی، لیکن اس اذیت کو نہیں جو آج اس دردناک ملاقات نے دونوں کے درمیان پھر سے زندہ کر دی تھی۔ باہر سرما کی بارش نے شبگیر ہاؤس کے در و دیوار کو ایک خنک اور دلفریب حصار میں لے رکھا تھا، مگر اندر لاؤنج کا ماحول اس وقت کسی سیشن کورٹ سے کم نہیں تھا۔ آج شبگیر ہاؤس میں باقاعدہ عدالت لگی ہوئی تھی۔ زلال شبگیر آج جج کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ وہ لاؤنج کی سب سے بڑی اور آرام دہ کرسی پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے، ماتھے پہ ہلکی سی شکن ڈالے، انتہائی سنجیدگی سے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں دادی اور سرمد صاحب کی تازہ ترین رپورٹس تھیں جو کسی فیل ہونے والے طالب علم کے رزلٹ کارڈ سے کم نہیں لگ رہی تھیں۔ اس کے عین سامنے میز پر جج کے ہتھوڑے کی جگہ کچن کا ایک بڑا سا اسٹیل کا سالن والا چمچہ رکھا ہوا تھا، جس کے قریب ہی چغلی خان بیٹھا تھا۔ دائیں جانب والے صوفے پر کٹہرے کے مجرم کی طرح سرمد صاحب بیٹھے تھے اور ان کے سر پر استغاثہ کی وکیل بن کر تارا کھڑی تھی، جبکہ بائیں جانب والے صوفے پر دادی جان اپنی شال اوڑے بیٹھی تھیں اور ان کے دفاع کے بجائے ان پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے نوفا ان کے سر پر کھڑی تھی۔ سلال نے گلا کھنکھارا، میڈیکل رپورٹس کو میز پر رکھا اور سالن والا چمچ اٹھا کر میز پر 2 بار مارا۔ آرڈر آرڈر۔ سلال کی اس حرکت پر سرمد صاحب نے منہ بنایا، جبکہ دادی نے خفگے سے پوتے کو گھورا۔ چغلی خان کے پر پھڑپھڑائے۔ جی تو استغاثہ۔ سلال نے اپنی مصنوعی اینک کو ناک پر درست کرتے ہوئے تارا کی طرف دیکھا۔ پہلے مجرم کے خلاف کیا چارجز ہیں؟ تارا نے فوراً ایک پیشہ ور وکیل کی طرح ہاتھ باندھے اور سرمد صاحب کی طرف اشارہ کیا۔ یور آنر، یہ جو بظاہر معصوم نظر آنے والے شخص یہاں بیٹھے ہیں، یہ رات کے اندھیرے میں فریج سے چوری چھپے گلاب جامن کھاتے پائے گئے ہیں، اور تو اور واک کے نام پر گھر سے نکلتے ہیں اور چوک والے کیبن سے دوستوں کے ساتھ مل کر چائے اور بسکٹ اڑا کر آ جاتے ہیں۔ یہ سراسر جھوٹ ہے جج صاحب، یہ بچی مجھے پھنسا رہی ہے۔ سرمد صاحب نے تڑپ کر اپنی صفائی پیش کرنی چاہی۔ آرڈر ان دا کورٹ سرمد صاحب۔ سلال نے چمچہ دوبارہ میز پر مارا اور ان کی رپورٹ ہاتھ میں اٹھا لی۔ آپ کے یہ بلڈ ٹیسٹ کے نتائج گواہی دے رہے ہیں کہ استغاثہ بالکل سچ بول رہی ہے۔ آپ کی شوگر بارڈر لائن کراس کر چکی ہے اور کولیسٹرول تو ایسے اڑان بھر رہا ہے جیسے کسی راکٹ پر سوار ہو۔ سلال نے گہرا سانس لیا اور پھر ایک ڈاکٹر والے ناصحانہ انداز میں بولا،
ساتھ والے بیگ انکل کو دیکھ لیں، ان کی عمر آپ سے زیادہ ہے، مگر مجال ہے جو صبح 6 بجے ان کی جاگنگ مس ہو جائے۔ وہ بارش میں بھی چھتری لے کر چہل قدمی کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک آپ ہیں کہ ناشتے میں پائے طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ سرمد صاحب نے خفگی سے منہ موڑا۔ بیگ صاحب ریٹائرڈ اور ویلے آدمی ہیں، انہیں کوئی کام نہیں سوائے سڑکیں ناپنے کے۔ میرے سر پر کاروبار کی ٹینشن ہے، اس لیے شوگر بڑھ جاتی ہے، اس میں گلاب جامنوں کا کوئی قصور نہیں۔ سلال نے نفی میں سر ہلایا اور پھر دادی کی طرف رخ کیا۔ جی نوفا بی بی، آپ کی ملزمہ کا کیا حال ہے؟ نوفا نے فوراً دادی کے تکیے کے نیچے سے برآمد ہونے والی ریوڑیوں کی ایک چھوٹی سی تھیلی میز پر ثبوت کے طور پر پیش کر دی۔ دادی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ واللہ، اب وہ ان ناگنوں کو اپنے کمرے میں کبھی نہیں سلائیں گی۔ یور آنر، یہ دیکھیں، ان کا بلڈ پریشر آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ جوڑوں کے درد سے یہ ہائے ہائے کرتی ہیں، مگر پرہیز کے نام پر 0 ہیں۔ سلال نے دادی کی رپورٹ دیکھتے ہوئے افسوس سے سر ہلایا۔ دادی، آپ کا یورک ایسڈ اور بی پی دونوں خطرناک حد تک بڑھے ہوئے ہیں، اور وائٹامن ڈی تو جیسے جسم سے غائب ہی ہو گیا ہے۔ پوری چھت خالی پڑی ہے، اللہ کی دھوپ بالکل مفت مل رہی ہے، مگر مجال ہے جو آپ سردیوں میں یا صبح کے وقت خود کو دھوپ لگوائیں۔ سارا دن کمرے میں بیٹھ کر ہڈیاں تو کڑکڑائیں گی نا۔ میرے گھٹنے میں اتنی جان کہاں کہ میں سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر جاؤں، اور یہ ریوڑیاں تو میں نے چیوٹیوں کو ڈالنے کے لیے رکھی تھیں۔ دادی نے فوراً اپنا دفاع کیا۔ تکیے کے نیچے چیونٹیاں پال رہی ہیں آپ دادی؟ سلال نے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا تو لاؤنج میں تارا اور نوفا کی ہنسی گونج اٹھی۔ دادی جھوٹی، دادی جھوٹی۔ چغلی خان جو کب سے اپنی زبان قابو کیے خاموشی سے ساری کاروائی دیکھ رہا تھا، فوراً بڑبڑایا۔ دادی نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ کم بخت، ایک طوطا بھی اپنا نہیں تھا۔ سرمد صاحب کو جب لگا کہ شکنجہ سخت ہو رہا ہے تو وہ فوراً اپنے دفاع کے لیے بول اٹھے۔ یہ عدالت یک طرفہ فیصلہ کر رہی ہے، جج صاحب، یہ سراسر ناانصافی ہے، ہمیں اپنا وکیل کرنے کی اجازت دی جائے۔ سرمد صاحب نے گردن گھما کر کچن کے دروازے کی طرف دیکھا اور باقاعدہ دہائی دی۔ گھر کی ڈیفنس لائر، ذرا باہر آ کر اپنے باپ اور اپنی دادی کو ان ظالم بچوں سے بچاؤ۔ باہر بارش کی چھمچم ابھی تک جاری تھی، جبکہ کچن کے اندر ماحول انتہائی خوشگوار اور گرم تھا۔ کچن کے کاؤنٹر کے پاس چولہے پر کڑھائی چڑھی تھی، جس میں گرم تیل کے اندر میٹھے پکوڑے یعنی گلگلے تلے جا رہے تھے۔ گڑ، سونف اور الائچی کی میٹھی اور اشتہا انگیز خوشبو پورے گھر میں پھیل چکی تھی۔ نیمل اس وقت چمٹے سے پکوڑوں کی سائیڈ پلٹ رہی تھیں، جبکہ ان کے بالکل پاس ایک اونچے لکڑی کے سٹول پر زہرہ بیگم بیٹھی محبت سے اسے یہ کام کرتے دیکھ رہی تھیں۔ سرمد صاحب کی دہائی جب کچن تک پہنچی تو نیمل نے ایک ہاتھ کمر پر رکھا اور کچن کے دروازے سے ہی اونچی آواز میں اعلان کر دیا، میں کسی کی وکالت نہیں کر رہی، آپ دونوں ماں بیٹا اپنا اپنا کیا خود بھگتیں۔ جب میں کہتی ہوں کہ احتیاط کریں تب تو کوئی میری سنتا نہیں ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں تو انہیں اپنی صفائیاں پیش کریں۔ میں میٹھے پکوڑے بنا رہی ہوں اور وہ صرف ان لوگوں کو ملیں گے جن کی رپورٹس ٹھیک آئی ہیں۔ زہرہ بیگم نے سٹول پر بیٹھے بیٹھے ہی لقمہ دیا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے نیمل، سرمد صاحب آپ کو تو بالکل نہیں ملیں گے یہ پکوڑے۔ نیمل کے اس دو ٹوک انکار پر سرمد صاحب اور دادی کے چہروں پر مایوسی چھا گئی۔ سلال نے اپنی ہنسی بمشکل ضبط کی اور اپنے چہرے پر دوبارہ ایک سخت گیر جج کا تاثر طاری کر لیا۔ اس نے سالن والا چمچ آخری بار میز پر مارا۔ چونکہ ملزمان کے پاس صفائی میں پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بچا اور ان کے جرائم رپورٹس کی صورت میں ثابت ہو چکے ہیں، اس لیے یہ عدالت اور یہ ڈاکٹر اپنا فیصلہ سناتا ہے۔ سلال نے ایک کاغذ پر تیزی سے کچھ لکھا اور اسے تارا کے حوالے کرتے ہوئے کہا، آج سے اس گھر کا ڈائٹ پلان تبدیل۔ سرمد صاحب صبح ٹھیک 6 بجے جاگنگ کے لیے جائیں گے اور ان کی رات کی مٹھائیوں کا کوٹا مکمل طور پر ضبط کیا جاتا ہے۔ کمالہ بیگم یعنی دادی کو روزانہ صبح 15 منٹ کے لیے چھت پر کرسی ڈال کر دھوپ میں بٹھایا جائے گا اور انہیں ہلدی والا دودھ پلایا جائے گا۔ اگر سیڑھیاں چڑھنے میں مسئلہ ہے تو سقراط شبگیر انہیں سہارا دے کر لے جائیں گے۔ یہ کیسی سزا ہے؟ مجھے بالکل منظور نہیں ہے، سرمد صاحب نے احتجاج کیا۔ یہ سزا نہیں ہے پاپا، یہ نسخہ ہے۔
سلال نے مسکراتے ہوئے اپنی اینک اتاری. اور اس پر آج سے ہی سختی سے عمل ہوگا ورنہ اگلی پیشی سیدھا اسپتال کے وارڈ میں ہوگی. تارا اور نوفا نے تالیاں بجا کر اس فیصلے کا استقبال کیا جبکہ دادی اور سرمد صاحب ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے. سزا مل گئی، سزا مل گئی. چغلی خان جوش سے چلا اٹھا. عدالت برخاست ہو چکی تھی. باہر برستی بارش کچن کی کھڑکی کے شیشوں پر ایک مدھم موسیقی پیدا کر رہی تھی. نیمل نے کڑاہی سے پکوڑوں کا آخری پور نکال کر چھلنی میں رکھا تو اسے اپنی پشت پر ماں کی تپش محسوس ہوئی. اس نے مسکرا کر مڑتے ہوئے پوچھا، کیا دیکھ رہی ہیں امی؟ زہرا بیگم کے چہرے پر لازوال مسکراہٹ ابھری. انہوں نے اپنی شال کو کندھوں پر درست کرتے ہوئے کہا، یہی دیکھ رہی ہوں کہ جن لڑکیوں کی شادی سر پر ہو وہ ان دنوں میں کام نہیں کرتی، الٹا اپنے نخرے اٹھواتی ہیں. اور ایک تم ہو کہ آج کل گھر کے سارے کام اپنے سر پر لیے پھر رہی ہو. نیمل نے چولہا دھیما کیا، چمٹا ایک طرف رکھا اور کڑاہی نیچے اتار دی. امی، میں نے ساری عمر اس گھر کا کوئی کام نہیں کیا. آپ نے اپنی زندگی کے پچھلے 28 سال اس کچن کی نظر کر دی ہے. ہمارے ذائقے سنبھالتے سنبھالتے آپ کے ہاتھ تھک گئے. میں چاہتی ہوں کہ رخصت ہونے سے پہلے چند دن آپ کو اپنے ہاتھ کا کھانا کھلا سکوں. اور ہاں، یہ مت سوچئے گا کہ میں اگلے گھر جا کر صرف گھر ہی سنبھالوں گی. اس نے مسکراہٹ سے کہا. نیمل شبیر وہاں جا کر بھی اپنی مرضی چلائے گی. نیمل کی اس آخری بات پر زہرا بیگم کے لبوں پر مسکراہٹ تو آئی مگر اگلے ہی سیکنڈ ان کی آنکھیں نم ہو گئیں. تم چلی جاؤ گی تو میرا گھر کیسے چلے گا نیمل؟ سلال، نامرا، نوفا، تارا اور باقی سب کو کون سنبھالے گا؟ سارا گھر تمہارے گرد ہی تو گھومتا ہے. بے شک بیٹیوں کو بیاہنے کا خوبصورت ترین خواب ہر ماں باپ دیکھتے ہیں، مگر جانے کیوں رخصتی کی گھڑی جیسے جیسے قریب آ رہی تھی زہرا بیگم کا دل بہت اداس اور بھاری ہوتا جا رہا تھا. سب بڑے ہو چکے ہیں امی، اب کوئی بھی بچہ نہیں رہا. نیمل ان کے قریب آئی اور جھک کر ان کا ہاتھ تھام لیا. ان کی اداسی کو کم کرنا چاہا. اور میں کون سا کسی دوسرے شہر جا رہی ہوں، اسی شہر میں تو رہوں گی. آپ بالکل بے فکر رہیں. ان سب کے اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی رپورٹس میں تب بھی خود ہی جا کر لیا کروں گی. میں اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے والی نہیں ہوں. ان دونوں کی یہ گفتگو ابھی جاری ہی تھی کہ زہرا بیگم کو اچانک کچھ یاد آیا. انہوں نے دیوار پر لگی گھڑی دیکھی. میں ذرا سلال سے کہہ دوں کہ نامرا کو کالج سے لے آئے. اس کی چھٹی کا ٹائم ہو رہا ہے اور باہر موسم بہت خراب ہے. وہ اسٹول سے اٹھی. کچن کا دروازہ کھول کر جیسے ہی باہر نکلی اسی لمحے بھاری داخلی دروازہ کھلا اور سقراط اندر داخل ہوا. ہائے اللہ سقراط، یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ زہرا بیگم کی مدھم سی چیخ ابھری. ان کی لرزتی ہوئی آواز لاؤنج میں اس طرح گونجی کہ سلال، سرمد صاحب، دادی، نوفا اور تارا سب کے سب اچھل کر بدحواسی میں داخلی دروازے کی طرف بھاگے. سقراط دہلیز پر کھڑا تھا. ایک پل کو لگا کہ اس نے اس حالت میں گھر آ کر غلطی کر دی تھی. اس نے اپنے سر اور ماتھے پر ایک سفید رومال سختی سے باندھ رکھا تھا جو اس وقت ماتھے کے گہرے زخم سے نکلنے والے خون کی وجہ سے جگہ جگہ سے گہرا سرخ ہو چکا تھا. وہ حادثے کے بعد کسی اسپتال جانے کے بجائے سیدھا گھر آیا تھا. کچھ نہیں ہوا بھابھی، میں بالکل ٹھیک ہوں. سقراط نے لہجے کو حد درجہ نارمل رکھنے کی کوشش کی مگر اس کی آواز کی لرزش اس کی اندرونی تکلیف کو چھپا نہیں پا رہی تھی. سلال فوراً آگے بڑھا. چاچو مجھے دیکھنے دیں. اس نے ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر آگے بڑھ کر سقراط کا بازو تھاما اور اسے لاؤنج میں لا کر بڑی کرسی پر بٹھایا. جہاں سرمد صاحب سقراط کی یہ حالت دیکھ کر شدید پریشان ہو گئے تھے. تارا اور نوفا کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا. وہاں دادی کی حالت تو دیکھنے والی تھی. ان کے باقاعدہ ہاتھ پیر کانپنے لگے تھے. ہائے میرے بچے کو کس کی نظر لگ گئی، یہ کیا حال بنا کر آئے ہو؟ ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ تھا اماں، میں ٹھیک ہوں. سقراط نے جبڑے بھینچ کر کہا. سلال کے اشارے پر نوفا بھاگ کر اندرونی کمرے سے فرسٹ ایڈ باکس اٹھا لائی تھی. مٹھو ڈر کر نوفا کے بازوؤں سے چپک گیا. سلال نے باکس کھولا، دستانے پہنے اور سقراط کے سر پر بندھا وہ خون آلود رومال کھولنا شروع کیا. جیسے ہی کپڑا ہٹا ماتھے پر موجود گہرا کٹ واضح ہوا جس سے اب بھی خون رس رہا تھا. کس نے ماری ہے ٹکر؟ کوئی اندھا تھا کیا؟ سلال نے سنجیدگی سے پوچھا جبکہ دادی نے باقاعدہ روتے ہوئے
اس نامعلوم گاڑی والے کو بددعائیں دینا شروع کر دیں۔ اللہ ذلیل کرے، بیڑا غرق ہو۔ سلال نے صواب کو جراثیم کو شمائے میں بھگو کر زخم صاف کرنا شروع کیا۔ چاچو تھوڑا درد ہوگا۔ وہ ٹانکا لگانے لگا تھا۔ کس چیز سے ہٹ ہوئی ہے بائک؟ ایک گاڑی والے نے ٹکر ماری ہے۔ سقراط نے مختصر جواب دیا اور اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں، جیسے وہ ماتھے کے درد کو نہیں بلکہ کسی اندرونی کرب کو دبا رہا ہو۔ سب ہراساں نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ گاڑی والے کا قصور بعد میں نکالنا، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا دھیان کہاں تھا؟ مجھے پورا یقین ہے کہ تم ہوا سے باتیں کر رہے ہوگے اور اتنی تیز بارش میں بائک لے کر نکلنے کی ضرورت کیا تھی؟ سرمد صاحب کا فکر کرنے کا طریقہ تھوڑا الگ تھا۔ اور ہیلمٹ کہاں ہے تمہارا؟ آج وہ ہیلمٹ بھول گیا تھا۔ سقراط نے سرمد صاحب کی ڈانٹ پر کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کے لبوں پر ایک انتہائی پھیکی اور تلخ مسکراہٹ ابھر کر غائب ہو گئی۔ ڈائننگ ہال میں کھڑی نیمل خاموشی سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ اچانک ٹھٹک گئی۔ اس کی تیز اور مشاہداتی نظروں نے سقراط کا چہرہ پڑھ لیا تھا۔ وہ صرف ایک ایکسیڈنٹ نہیں تھا۔ سقراط کی آنکھیں اس وقت صرف جسمانی درد سے لال نہیں تھیں، ان میں ایک عجیب سا غصہ اور گہری شکست کا احساس تھا۔ باہر بارش اب بھی ٹپ 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 مسلسل برس رہی تھی اور لاؤنج کی کھڑکی کے شیشوں پر گرتی بوندوں کی یہ آواز سقراط کے ماتھے سے ٹپکنے والے خون کے اس پہلے قطرے جیسی ہی تھی۔ ماتھے کا زخم تو سلال نے صاف کر کے 2 ٹانکے لگانے کے بعد پٹی باندھ دی تھی، مگر اس بارش کی خنکی میں سقراط کا دل اس وقت ماتھے کے کٹ سے کہیں زیادہ گہرا اور لہو لہان تھا۔ تو یہاں ختم کرتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ کو، اور اس ایپیسوڈ میں سقراط اور نجف کا بالآخر سامنا ہو گیا ہے۔ اور نجف کے بارے میں ہمیں جو ایک بات معلوم ہوئی کہ نجف کو کس کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا گیا ہے، نجف کو اس کا نام معلوم نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ سٹارٹ میں جس لڑکی کی خودکشی دکھائی گئی تھی، جس نے سوسائڈ کیا تھا اوپر سے چھلانگ لگا کر اس ہال میں، پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اس کا دل نیمل کو ٹرانسپلانٹ کیا گیا ہوگا۔ اٹس اونلی مائی گیس، آئی ڈونٹ نو۔ میں نے بھی آپ کے ساتھ ہی اگلی ایپیسوڈ پڑھنی ہے، تو مجھے نہیں پتا کہ یہ واقعی ایسا ہے یا نہیں۔ اور ایک بہت بہت پیارا سا لونگ جیسچر جو نیمل کا ہے اپنے گھر والوں کی طرف اور اپنی ماں کی طرف اسپیشلی، کہ بجائے خدمتیں کروانے کے اس ٹائم پہ وہ چاہ رہی ہے کہ وہ اپنی ماں کو بھی کچھ پکا کے کھلا کے جائے، جیسے کہ ساری زندگی almost 28 years اس کی ماں نے کچن میں گزارے۔ I love that gesture of نیمل۔ اللہ حافظ۔